پاسورڈ۔ ایک مذہبی آدمی کا بہت بڑا سماجی حلقہ تھا۔ اس کا اس کی بیوی سے بہت اچھا تعلق تھا اور وہ اپنی بیوی پر پورا یقین کرتا، اور کیونکہ اس کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں تھا تو اس نے اپنی بیوی کو اس کے پوچھے بغیر اپنے فیس بک کا پاسورڈ دے دیا۔ اس کے فوراً بعد اس کی بیوی نے بھی اسے اپنا فیس بک پاسورڈ دے دیا۔ کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ بیوی پر کیا گیا یقین غلط تھا، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کی پرانی کالج کی دوستوں کو گھر بلایا، جن کی نظر میں اس کے شوہر کے لیے عزت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں تو اس کے شوہر کے دفتر سے ہی تھیں، لیکن شوہر کی پیٹھ میں چھرا کھوپ دیا گیا تھا۔ بعد میں اس کے دوستوں نے اسی کو ہی اس سب کا قصوروار ٹھہرایا کہ اس نے اپنا پاسورڈ اپنی بیوی کو دیا ہی کیوں تھا۔ اس دوران شیطان نے اسے طلاق کے لیے بہکانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا رہا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو احساس دلا چکا تھا اور اسے لوگوں کی ذلت سے بھی بچا چکا تھا۔ کچھ دن بعد شوہر نے دیکھا کہ اس کی بیوی کے اکاؤنٹ سے تمام رشتہ داروں کے اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو چکے ہیں اور وہ فیس بک پر بہت کم وقت گزارتی ہے۔ وہ فیس بک سے اکتا چکی تھی اور اپنا زیادہ تر وقت انٹرنیٹ کے اوپر گزارتی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے ایسا کرنے کی وجہ نہیں پوچھنا چاہتا تھا تاکہ اسے ایسا نہ لگے کہ وہ اس کے ذاتی معاملات میں عمل دخل دے رہا ہے۔ یہ سلسلہ کئی دن تک ایسے ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن اس کا شوہر کام سے جلدی گھر واپس آیا اور اپنی بیوی کو لیپ ٹاپ کھلا چھوڑے سوئے دیکھ کر تنگ آ گیا۔ جب وہ لیپ ٹاپ بند کرنے آگے بڑھا تو اس نے اپنی بیوی کی ایک نئے اکاؤنٹ سے کی گئی ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ لمبی چیٹ پڑھی۔ یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ شوہر کے لیے یہ کافی حیران کن تھا کہ اس کی بیوی کے اس اکاؤنٹ پر تمام دوست مرد تھے۔ غصے میں آ کر شوہر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے بیوی کو جاگنا پڑا۔ اس کے بعد اس نے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا، آپ اب سے طلاق یافتہ ہیں، خدا کی لعنت ہو انٹرنیٹ پر اور کچھ بے عقل لوگوں کے اس کے غلط استعمال سے ہونے والے نقصان پر۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ